الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی ہوسٹ نسرین اسلم پروگرام رمضان ود المیزان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. جیسے روٹین کے مطابق ہم اپنے پروگرام رمضان میں رمضان کی فضیلت، رمضان کی اہمیت، ہم اپنے رمضان کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں لے کر حاضر ہوتے ہیں. تو آج بھی ہم دیکھیں گے کہ قرآن، جو کہ رمضان اور قرآن کا بہترین آپس میں تعلق ہے، اور رمضان ہے ہی قرآن کا مہینہ. تو آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن دنیا میں اور آخرت میں کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. قرآن دنیا میں نور، آخرت میں نجات کا ذریعہ، دنیا میں رحمت، دنیا میں اللہ کا فضل تلاش اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے تعلق کو قرآن سے جوڑ لیجئے. قرآن کو اپنی زندگی کا ایسا ساتھی جو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، زندگی کے معاملات، دین لین ہو، شادی بیاہ ہو، یا کوئی ایسی خبر جو دنیا سے جانے والے کے متعلق ہو، تو ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں. قرآن پاک ہماری زندگی کے ہر حصول کا ذریعہ ہے. شرط صرف اتنی ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ کتنی حد تک بناتے ہیں. صرف عبادت کے موقع پر صبح کو پڑھ لیتے ہیں، یا عبادت کے موقع پر جب نماز کا وقت ہوتا ہے نماز میں پڑھتے ہیں، یا صرف اور صرف عبادت کے لیے قرآن ہماری زندگی کا ساتھی ہے. نہیں میری پیاری اور عزیز بہنوں، ناظرین، قرآن ہماری زندگی کا ہر لمحے کا ساتھی ہونا چاہیے. قرآن پاک صرف عبادت کی کتاب نہیں ہے. اگر صرف عبادت کی کتاب کے لیے قرآن نازل کیا جاتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے. لیکن انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے مطابق گزارنا، قرآن پاک ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، اور یہی قرآن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف ہماری عبادت مطلوب نہیں کہ عبادت تو ایسے کرو جیسے ہم قرآن پاک، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اور وہ سیدھا راستہ بتاتا کون ہے؟ وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا سیدھا راستہ کون سا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا راستہ کیا ہے. تو رمضان اور قرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ پورے رمضان میں قرآن پاک کو مکمل طور پر پڑھنا چاہیے، مکمل کرنا چاہیے. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ الفاظ کا بڑا اثر ہوتا ہے ہماری زندگی میں. ہم کہتے ہیں ختم کر لیا قرآن پاک کو، ختم کر لیا. اچھا ختم کر لیا، ختم تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. مکمل یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم نے کچھ سبق حاصل کیا. تو قرآن پاک کے لیے مکمل کا لفظ ہمیں استعمال کرنا چاہیے. یہ چیز میں نے سمجھی، میں نے سوچی، میں نے جانی، اور پھر میں اپنے عمل میں لے آئی تو یہ میرا ایک کام مکمل ہو گیا. یعنی میں نے اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دے دیا. یہ ہے قرآن ہماری زندگی کا ساتھی. قرآن پاک کو زندگی میں ایک دفعہ، بلکہ اس مہینے میں ایک دفعہ، زندگی میں تو ایک دفعہ ایسا سمجھنا ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں تو ہماری سمجھ میں بات آ جائے کہ اللہ کی کتاب کہتی کیا ہے.
دیکھیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمیں کیا ملتا ہے کہ جب وہ قرآن پاک کو پڑھتے تو ان کی ہچکیاں بندھ جاتی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کو نماز میں پڑھتے تو آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے. یعنی یہ ہے قرآن کی تلاوت، یہ ہے قرآن پاک کا پڑھنا. اور قرآن پاک زندگی کا ساتھی یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ آئے، سورۃ النساء میں آتا ہے، تو اپنے فیصلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑ دو، اپنی چاہت کے مطابق نہیں بلکہ اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق اپنے فیصلوں کو موڑ دو. تو یہ قرآن پاک دنیا میں بھی ہمارے لیے جنت کی بشارت دیتا ہے. تم اپنی زندگی کو، اپنی دنیا کو قرآن پاک کے حکم کے مطابق گزارو، یہ قرآن تمہیں دنیا میں جنت کی بشارت دیتا ہے. اور آخرت میں قبر سے لے کے، بلکہ قبر سے بھی پہلے فرشتوں کی آمد جب کہ روح کنی کا وقت ہوگا، یہ قرآن ہماری مدد کرے گا. اور یہ تو ویل نون فیکٹ ہے نا کہ جس چیز کو ہم بہت پسند کرتے ہیں، ہم ہر معاملے میں ہماری زبان پر کسی سے ملتے ہیں تو بھی وہی باتیں آتی ہیں. تو اگر قرآن ہماری زندگی کا ساتھی ہوگا، ہم جس سے ملیں گے اس سے بھی کس کی بات کریں گے؟ اپنے دنیا کے اس ساتھی کی جس کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے. 10 سال مکہ میں، یعنی کہ 23 سال کا عرصہ پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی بات لوگوں تک پہنچانے میں صرف کر دیا. اور 23 سال کے اس عرصہ میں وہ بدو لوگ جو کچھ نہ جانتے تھے، جب ان کے احکام پر عمل کیا تو ان کی زندگیاں کیا بن گئیں، کیا زندگیاں ان کی بن گئیں. یعنی یہ وہ لوگ تھے جو مشرکین، جو ہاتھوں سے بتوں کو بناتے اور عبادت کرتے، لیکن قرآن کی بات سنتے اور اس پر فوراً ایمان لے آئے. اور آج دیکھیں دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پر اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر نہیں. تو ناظرین، جیسے ہم ہمیشہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسی ہستی کو لائیں گے جو رمضان میں ہماری رہنمائی بھی کرے گی اور جس سے ہم اپنے سوالات جو ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں، اور میں تو یہ کہوں گی کہ جو ہی آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں باہر اندر شاپنگ میں کہیں بھی، تو فوراً باجی ایک سوال پوچھ لیں. تو اس سارے سوالوں کا حل جو میں نے نکالا ہے وہ یہ کہ رمضان ٹی وی پر، رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ پر ہماری خوش قسمتی کہ ہم ایک ایسی ہستی کو اب لایا کریں گے اب سے لے کے انشاءاللہ رمضان کے مکمل ہونے تک، تو آپ اپنے سوالات بھی پوچھ سکیں گے. تو انشاءاللہ آئیے ہم اپنے استاذہ کو ویلکم کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آور پروگرام. استاذہ، رمضان ٹی وی پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے لیے بہترین مینٹر ہیں. ہماری زندگیوں کو اللہ کے دین کی طرف لانے میں اور اللہ کے دین کی دلچسپی یعنی کہ دلانے میں آپ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے ہم ہمیشہ سبق حاصل کرتے ہیں. تو آئیے ہم آپ کی طرف پاس آن کرتے ہیں، تو آپ شروع کیجئے پلیز. جی جزاک اللہ خیر. میرے پاس کتنا ٹائم ہے بتائیے گا؟ جی ہمارے پاس وقت 2:20 تک ہے.
چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اگر بیچ میں استاذہ جی بریک آئی تو ہم انشاءاللہ جب آپ ایک جملہ مکمل کریں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ. پہلے سے کنسلٹ کر دیجیے گا تو پھر انشاءاللہ. جی ضرور. آج ٹھیک ہے تو استاذہ جی بریک آج نہیں ہوگی تو انشاءاللہ پورا وقت ہے آپ کے پاس، تو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ ابھی ہم قرآن کی فضیلت اور اہمیت کی بات کر رہے تھے. فیو منٹس کے بعد استاذہ دوبارہ لائیو پہ آتی ہیں. تو قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت، کثرت سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک دفعہ نہیں، ایون اگر قرآن پاک ہمارے بالکل پہنچ کے قریب رکھے ہوں اور جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں پر موجود ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم نے آدھا جز، کوارٹر جز، پورا جز نہ پڑھا شاید تلاوت میں بات آتی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. ایون ایک آیت، 2 آیات ہر نماز کے بعد، یہ اپنی زندگی کا طریقہ ہم بنا لیں، روٹین بنا لیں ہر نماز کے بعد. اچھا اگر ہم قرآن پاک نہیں اٹھا سکتے نا تو کوئی ایک چھوٹی سی سورت زبانی سے پڑھ لیں. تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا. اور پھر اگر جو ایک آیت ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کا مطلب سمجھیں کہ ابھی جو میں نے پڑھا وہ میں نے کیا پڑھا. مثال کے طور پر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک تم وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو کہ جو سب سے زیادہ تمہیں پسند ہے. اچھا پھر وہ آیت بار بار کہ تم ہرگز، اچھا تمہیں کون سی وہ چیز ہے جو میرے اور میرے رب کے راستے کے درمیان اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکاوٹ ہے، تو وہ رکاوٹ کو دور کرنا ہے، وہ رکاوٹ کو دور کرنا ہے. تو وہ چیز ہم جب کہتے ہیں نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تو ہم یہ صرف تنفقوا میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یعنی مال ہی خرچ کرنا ہے. اچھا مجھے صفائی کا مثال کے طور پر بہت شوق ہے جو کہ مجھے اتنا زیادہ نہیں ہے. مثلا مثال دے رہی ہوں، تو ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے صفائی میں گزر جاتا ہے. جب صفائی میں گزرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کس چیز سے ٹائم نکالتے ہیں ہم؟ وہ جو قرآن پاک پڑھنا ہے، وہ جو نماز کو آرام سے سکون کے ساتھ پڑھنا ہے. تو وہ چیز مثلا یہ کہ قرآن کی جو بھی ہم ایک آیت پڑھیں، اگر ایک آیت پڑھیں تو اس کا ترجمہ ضرور پڑھ لیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ابھی ہم نے اپنے رب کی کس بات کو پڑھا ہے، میرا رب مجھ سے کس معاملے میں بات کرنا چاہتا ہے. تو وہ قرآن کی آیت یوں سمجھیں کہ ایک مکالمہ ہے بندے اور اپنے رب کے درمیان. تو جو انشاءاللہ استاذہ لائن پہ حاضر ہیں تو ہم استاذہ کو اسے ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرن اگین. انشاءاللہ آپ شروع کیجئے. بس آپ کے ساتھ سے بالکل فائٹ ہونا چاہیے، ادروائز مجھے وائبریشن آتی ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے اس میں نا مجھے اپنی آواز آ رہی ہے کیونکہ ہینڈ فری چل رہا ہے نا، تو آپ اگر ابھی دیکھیے کہ میری آواز سے فرق تو نہیں پڑی. اب ٹھیک ہے آواز آپ کے لیے؟ جی مجھے آپ کی آواز بالکل کلیئر کرسپی سنائی دے رہی ہے، کچھ ڈسٹربنس نہیں ہے میرے پاس. چلو پھر میں اپنے فون کو اس کو وائبریشن پہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی، آپ لوگ ایک دفعہ بس پھر کنفرم کریں کہ آواز ٹھیک ہے. میرے پاس اسٹوڈیو میں بالکل آواز ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. چلیے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ
ناظرین، تو ہم بات کر رہے تھے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت، اور تلاوت کا فائدہ دو طرح سے ہے، رحمت ہے اور فضل ہے۔ اچھا، جو رحمت ہے وہ صرف ہمارے لیے دنیا کی زندگی میں، آخرت میں، جو اللہ کا فضل ہے وہ ہماری زندگیوں کو بہترین بنانے کے لیے۔ مثال کے طور پر جب ہم مسجدوں میں بھی جاتے ہیں نا تو اللہم انی اسألک رحمت کی دعا کرتے ہیں، رحمتک، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اور جب ہم باہر نکلتے ہیں تو فضلک، تو ہم اللہ کے فضل کا، اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل یہ ہے کہ زندگی کے معاملات ہم ایسا کریں، زندگی کے کام، زندگی کا کاروبار، زندگی کا پکانا کھانا، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کیا ہے کہ زندگی کا کاروبار، بزنس کرنا، تو اسی لیے مسجدوں سے نکلتے ہوئے اللہ کا فضل مانگتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو کیا کرو؟ اللہ کا فضل تلاش کرو، زندگی کے کام کرو۔ اور کس طرح سے کرو؟ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کی کتاب کس طرح سے ہمیں کام کرنے کا حکم دیتی ہے، یعنی زندگی کے معاملات کو بہتر بناؤ۔ یہ دنیا میری پیاری بہنوں، یہ ناظرین، یہ دنیا ہمارے لیے جنت ہے، یہ دنیا ہی تو جنت ہے، کیونکہ اسی کے بارے میں تو سوال ہوگا، اسی کے بارے میں جو کچھ ہم روزانہ زندگی میں کام کرتے ہیں اسی کے بارے میں سوال ہوگا، اور وہی جو جنت ہوگی، اور وہی ہمارے لیے سوال کا باعث بن جائے گی۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کو ایسا گزاریں کہ جیسے اللہ کا حکم ہے، جیسے اللہ کی کتاب کا حکم ہے، تو یہ دنیا ہماری جنت ہے۔ روز گزارے ہوئے اپنے دن سے پوچھیں، آج میرا دن کیا مجھے جنت کے قریب لے گیا یا کہ مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا؟ ہر ایک کام کرتے ہوئے، یعنی صفائی دیکھیں، صفائی نصف ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، تو صفائی، اور یہ صفائی مجھے جنت میں لے جائے گی۔ یعنی کوئی کام ایسا نہیں دنیا میں کرتے ہوئے جو ہم یہ سوچیں کہ یہ کام تو بس یہیں رہ جائے گا، نہیں نہیں میری پیاری بہنوں، یہی کام مجھے جنت میں یا دوزخ کے قریب کرے گا۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہماری نمازیں کیوں لیٹ ہو جاتی ہیں؟ دنیا کے کام کرتے ہوئے، کام تھوڑا ہوتا ہے لیکن کیا خوبصورت ڈیکوریشنز گھر میں، اور ان کی صفائی، ڈسٹنگ زیادہ مشکل کام ہے یا ہوور کرنا مشکل کام ہے؟ ڈسٹنگ۔ تو اب دیکھیں، اگر اس کی وجہ سے میری نماز میں دیری ہوئی تو سمجھیں کہ وہ چیزیں جو ہیں دنیا کا کام، حالانکہ صفائی تو نصف ایمان ہے، صفائی کرنے کا تو حکم دیا گیا ہے، لیکن وہی صفائی کرتے کرتے جب اللہ کے حکم میں دیری ہو گئی تو کیا ہے وہی صفائی کرنا مجھے کیا میری جنت میں لے جائے گا؟ تو یہ دنیا کا ہر کام، دنیا کا ہر کام انسان کے لیے جنت ہے یا انسان کے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہم سے ایسے کام کروا لے، ہماری دنیا ایسی بن جائے کہ دنیا ہی ہماری جنت ہو۔ جب ہم ہر کام کے بارے میں یہ سوچیں گے کہ دنیا کا یہ کام مجھے کہاں لے کے جائے گا، دنیا کا یہ کام، تو یہ ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا۔ اچھا، ہم بہت کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے نا، لیکن دلوں کا اطمینان نہیں ہوتا۔ وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ روح جو جنت سے آئی ہے، جب ہم اس روح کو دنیا دنیا اور دنیا دیتے رہتے ہیں تو روح اپنے اصل مقام کو یاد کرتی ہے کہ یہ اس نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے،
ہم کہیں بھی رہے نا دنیا میں جا کے بہترین سے بہترین ہوٹل میں جا کے ہم رہتے ہیں جب ہالیڈے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی ہمیں دیکھیں کیا گھر یاد آتا ہے، ہمارا گھر. حالانکہ وہاں پر کیا ہے، کھانے کا فکر نہیں ہوتا، دھونے کا فکر نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اپنا گھر یاد آتا ہے. تو ہماری روح کا اصل مقام جنت ہے. کیسے پتہ چلا؟ پھر وہی بات، روح جنت سے آئی ہے. قرآن پاک میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا تو کیا پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتی ہو، کہ گواہی دیتے ہو اے روحوں کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا قالوا بلا، اے اللہ تعالیٰ ہم بالکل گواہی دیتے کہ تو نے. اور پھر جنت میں ڈال دی گئی روحیں. یہ ہے قرآن پاک کا پڑھنا، کہ قرآن پاک کو ہم ایسا پڑھیں کہ ہر عمل میں ہمیں یاد آئے کہ قرآن میں کہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو. تو یہ ساری باتیں قرآن پاک میں، اور بس مقصد ہمارا کیا ہے کہ قرآن پاک کو ہم اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں اور اپنے سے سوال کریں. تو قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. مسلم کی روایت ہے. سفارش کرے گا، کہے گا اے اللہ دنیا میں اس نے میرے ساتھ اتنا وقت گزارا، اب میں اس کی مدد کروں گا. تو پورے دن میں ہم سوچ لیں کہ کتنی دفعہ ہم قرآن پاک کو اپنا ساتھی بناتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کا جتنا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے اتنا ہی کرنا چاہیے. چلتے پھرتے کچھ لوگوں کو سنگنگ کی عادت ہوتی ہے نا، دیکھیں ہمارے پاس اس سے بہترین اور کیا سنگنگ ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن کو ہر وقت گنگناتے رہیں. اور وہ کتنی خوبصورت آیت ہے نا جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح موقع کے موقع پر. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. قرآن کے ایک ایک لفظ کو صحیح طریقے سے. اچھا دعاؤں کی جو قبولیت ہے نا، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ دعائیں ہماری وہ ہمارے پڑھنے پر منحصر ہوتی ہیں کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں. کہ اذا جاء نصر اللہ، آ جاتی ہے اللہ کی مدد اور فتح، آ گئی آ جائے گی جب تم قرآن پڑھو گے. تو قرآن پاک کا کثرت سے تلاوت، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا، ہر وقت تلاوت کرنا. قرآن اپنی زندگی کا ساتھی، یعنی عبادت جو ہے ہماری زندگی کا، عبادت جو ہے وہ معمول ہونا چاہیے. یا کہتے ہیں نا زندگی کا اصل حاصل ہی عبادت، اور وہ عبادت میں سب سے پہلے قرآن اور نماز. اور پھر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو. یہ دونوں سورتیں جنت کے خزانوں سے عطا فرمائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے خزانوں سے، یہ جنت کے خزانے ہیں. اچھا اب اگر ہم صرف تلاوت کریں گے نا، یہاں پر تلاوت جو تلاوت ہے وہ کسی چیز کے پیچھے پیچھے، یتلو تلاوتی، پیچھے پیچھے جانا. مثلا دیکھنا، جب انسان کسی کے پیچھے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایگزیکٹلی 100% وہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو قرآن پڑھ کے یہ جاننا کہ اس قرآن پاک میں یہ سورہ اور اس کا مطلب کیا ہے. اب دیکھیں وہ امتیں جو سورہ البقرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کہاں پر ہے؟ سب سے زیادہ قرآن پاک میں. اور پھر سب سے پہلی سورت جو کہ سورہ الفاتحہ کے بعد ہے، طویل ترین سورت ہے. انشاءاللہ اس پر سورہ البقرہ پہ بات ہوتی رہے گی. استاذہ موجود ہیں، آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ
آواز تھوڑی ساؤنڈ سسٹم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اس وجہ سے تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی، تو انشاءاللہ ہم استاذہ کو دوبارہ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم استاذہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بغیر کسی دیری کے ہم انشاءاللہ پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کی بہترین بہاریں لینے والا بنائے اور ہم اس سے بہترین فائدہ اٹھائیں۔ آئیے تھوڑا سا رمضان اور دعا کے موضوع پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ رمضان دعا کا مہینہ بھی ہے اور رمضان کو پانے کے بعد دل بھی چاہتا ہے کہ انسان دعا مانگے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد کسی دوسرے کے در پہ جھکنے کی بجائے اپنے سے مانگنے والا بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ ہماری ساری ضروریات پوری کرنے کا اس کا وعدہ حقیقت میں ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے آپ کے لیے جو بات بہت ضروری ہے اس وقت سمجھنے کی کہ کیا آپ اور میں حقیقت میں جانتے ہیں کہ دعا کی اصل کیا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بعد اپنے دل کو اس بات پر یقین دیتے ہیں کہ میری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یا بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی قبول کرنے کے رنگ فرق ہیں، اس کی دعائیں مختلف طرح سے پوری ہوتی ہیں، اور یہ بات آپ اور میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے بہت کمزور ہے۔ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نساء میں فرماتے ہیں کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ تو خاص طور پر رمضان تو دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مستجاب الدعوات لوگوں میں سے جو نام آتے ہیں اس میں روزے دار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا یقین ہو جائے اور اس کی شان پتہ لگ جائے تو پھر دعاؤں میں اثر بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے، اور دنیا کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کا اختیار بھی ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ سے انسان مانگے اللہ تعالیٰ اتنا خوش بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا، ہر کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے آگے ہی جھکتا ہے اور اپنی تمام ضروریات کے لیے اسی کو پکارتا ہے۔ رات اور دن اسی نے بنائے، دن ہفتے مہینے تقسیم کیے، اور ہر دن کا ایک الگ حساب رکھا، ہر رات کا ایک الگ حساب رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی شب و روز کو مخصوص بھی کر دیا، کچھ کو عبادت کے لیے، کچھ کو دعاؤں کے لیے۔ اور حقیقت ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں نہ صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ روزے رکھتی ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتی ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ قبولیت دعا کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے اس مہینے میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور آپ کو مجھے ہر ایک کو بھی بہت کچھ چاہیے، اور ہماری بہت ساری ایسی خواہشات جو پوری نہیں ہوئی، کچھ کی ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ بندے کی ضروریات کو پورا کرتی ہے بلکہ اس کی خواہشات کو بھی پورا کرتی ہے۔ کہہ لیجیے کہ جب ہماری نیڈس پوری ہونے لگتی ہیں تو ہم وانٹس کی خواہش کرنے لگتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ اس بات کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت موقع فراہم کرتا ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ جو چیز مانگنی ہے پہلے میں پتہ تو ہو کہ وہ ہے کیا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑے خوبصورت لفظوں میں سجی ہوئی ساتھ کے راستے لگی ہوئی دعاؤں کو دعا مانگنا کہتے ہیں، اور ایک طرح سے دعا مانگتے ہیں کہ جس میں بڑی شعر و شاعری بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مسکنسیپشن کیا ہے کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ دعا دوسرے سے کرائیں گے تو ہی قبول ہوگی، حالانکہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی کبھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں۔ بندہ رب کے قریب ہے کہ نہیں؟ رب بندے کے قریب ہے، تو جتنا قریب ہو پھر اس کو پکارنا زیادہ آسان ہے کہ دور والوں کو پکارنا۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض دفعہ شرک تک کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے کہ ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یا اگر دعا قبول نہ ہو
تو اس کے بدلے کوئی دوسری نعمت دی جاتی ہے، یہ دوسرا درجہ. اور تیسرا پھر آخری درجہ، اور وہ کیا ہے کہ اس پر سے کوئی مصیبت ڈالی جاتی ہے، اور ان مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت وہ ہوگی کہ وہ دعا آخرت کی کسی مصیبت کو ٹال دے یا وہاں کے درجے بلند کرا دے. تو پھر جو بھی دعا جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. پھر اب اس کا اظہار ہم تک مختلف طرح پہ پہنچتا ہے. میں اس طرح سے سمجھتی ہوں کہ آپ آرڈر کرتے ہیں تو کبھی کبھی وہ چیزیں فوراً مل جاتی ہیں، کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے، نیٹ سے آتی ہیں، لیکن پھر اس میں کیفیت بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے بعد ایک درجہ کیا ہے کہ فوراً وہی دعا مل جائے، تھوڑی دیر کے بعد مل جائے. ہم کہتے ہیں یہی اصل میں بہترین دعا تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ دعا کا ہلکا درجہ ہے. ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے ملے، لیکن کبھی کبھی نہیں ملتا. آپ کہتے ہیں مجھے کچھ ملے، ظاہر ہے کہ کچھ آپ کی تورج ہوگی نا کہ ملے. خواہش بے چین ہے، بچہ کھانا مانگ لے یا کینڈی مانگ لے تو اس کے بعد صبر نہیں کرتا نا. تو انسان بھی تو ایک قسم کا بچہ ہی ہے نا، اس کے اندر بھی تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو پھر اس وقت دوسری چیز کو سامنے رکھ لیجئے کہ کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی دکھ آنے والا تھا، لیکن آپ کی دعا راستے میں رکاوٹ بن گئی اور اس تکلیف کو آپ سے دور کر دیا گیا. یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی دنیا میں نعمت دے دیتا ہے جو اس نے نہیں دینی تھی. یہ دعا کا زیادہ بہتر درجہ. ابھی ایک مثال دوں گی تو انشاءاللہ ہم سمجھ جائیں گے. یعنی فوراً مل گئی، وہی چیز مل گئی، منوان مل گئی، تو یہ عام دعا کا درجہ ہے. دوسری صورت ہے کہ یا تو کوئی نعمت مل گئی یا مصیبت ٹل گئی، تو یہ درمیان کا درجہ ہے، اور دونوں ہی نہ ہوئے اور ہم بس کہنے لگتے میری تو اللہ سنتا ہی نہیں، اور فلاں سے دعا کرو اور فلاں سے پوچھو. تو ایسا نہ سوچئے. پھر تیسرا درجہ آتا ہے اور وہ کہے کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے. قیامت کے دن کی کوئی مشکل ٹلے گی یا پھر جنت کے درجے بلند ہوں گے. آپ میں اپنی عقل سے دیکھیں تو کون سا اچھا. لیکن 4 دن کی دنیا ہمیں اس کی ضرورتیں بھی بہت بڑی لگتی ہیں اور حقیقت کہ ہیں، کیونکہ انسان بہت کمزور ہے. لیکن چلیے آپ مانگتے رہے اور کچھ نہیں ملا، کوئی بات نہیں. کیا آپ کو وہ چیز مل جائے لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کسی حادثے یا تکلیف کا شکار ہو جائے، یہ بہتر ہے؟ نہیں. مثال دیتی ہوں کہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے موٹر سائیکل دلا دے. باپ کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے یا بھی حالات سازگار نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے نہیں دینا چاہتا. اب ہوتا کیا؟ باپ اس کو وہ نہیں دلاتا، بچہ پریشان کرتا ہے، باپ کہتا ہے لے لو پکڑو، دلا دی. اور پھر وہی ہوا جس کا باپ کو ڈر تھا کہ بہت زبردست حادثہ ہوتے ہوتے بچا، لیکن ٹانگ پھر بھی کٹ گئی. مجھے بتائیے، اب وہ باپ اپنے بچے سے پوچھے بیٹا آپ سنائیے، اگر میں آپ کو موٹر سائیکل نہ دلاتا تو آپ مجھ سے ناراض ہوتے، اب بتائیے کیا میرا وہ فیصلہ درست نہیں تھا؟ کیا آپ کو ابھی نہ دی جائے؟ تو بچہ بالکل مان جائے گا کہ الحمدللہ یہ بھی ٹھیک ہے. اب دوسری شکل یہ کہ باپ نہ دے اس کو کیا پتا ہے. اور بچوں کی ایسی چیزوں کو ایک دم نہیں مان دینا چاہیے جو آپ کے حساب کے لیے نقصان دیں. بس آج کے گیجٹ چھوٹی عمر میں بچے کو اس کی ضد پہ فون دلا دیتے ہیں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں اس میں سے اچھا دیکھنا ہے کہ برا، تو پھر بعد میں نقصان ہوگا. تو آپ جب نہیں دلاتے اور آپ کے بچے کی وہ پکار اس صورت میں پوری ہوئی کہ وہ حادثے کا شکار ہونے سے بچ گیا، ٹانگ ٹوٹنے سے بچ گئی، تو پھر آپ کا وہ بچہ بھی ایک دن تو مانے گا کہ ابو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موٹر سائیکل نہ دلا کر مجھ پر احسان کیا. یہ تو ہے پہلی مثال. آگے چلیے. پہلی 2 چیزوں میں سے تیسری چیز مانگتے ہی رہ گیا، نہیں دی. اللہ نے ساری چیزوں کو جمع کیا. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ ہر انسان آخرت کے مراحل پہ گھبرایا ہوگا. اور حقیقت ہے کہ آخرت ایک بہت بڑی حقیقت ہے. ہم مسلمانوں نے مسلمان ہونے کے باوجود شروع آخر سے جنت، جہنم، موت، اس سب کا تذکرہ سننے کے باوجود بھی ہم نے ابھی آخرت کو صحیح سمجھا نہیں. تو چند جملے بولنے دیجیے کہ ہمیں علم آخرت تو ہے، لیکن وہ ابھی یقین آخرت کے درجے پہ نہیں پہنچا کبھی کبھی، اور کبھی کبھی یقین بھی ہے کہ ہوگا لیکن فکر آخرت نہیں لگی. جنگ لے لیجیے آج کے لیکچر کا، علم آخرت کو فکر آخرت میں ڈالنا ہے.
اور اس کے بیچ میں ہمارے علم آتا ہے. ہم بچپن سے ماں باپ سے، نانا نانی، دادا دادی سے سنتے ہی آئے، موت آئے گی، قبر ہے، حشر ہے، پل صراط ہے، پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے. وی آر گرون اپ ود دیز ورڈس. ہم نے یہ شخصیت باتیں سنی ہیں، لیکن کیا آج آپ کو عمومی طور پہ انسانوں کو اور خصوصی طور پہ مسلمانوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی فکر آخرت ہے؟ میں ایک مثال دے دیتی ہوں، شاید بات اور سمجھ آ جائے. آپ دیکھیے کہ آپ گھر میں ہیں، کچن میں کام کرتے ہیں، اور آپ کا بچہ آواز لگاتا ہے کہ ماما باتھ روم میں بہت گرم پانی آ رہا ہے، ابلتا پانی آ رہا ہے. ایک دم ریزنمنٹ تو ہوگی نا، چنچناہٹ تو آئے گی، کیا ہوا؟ خیر آپ اس مسئلے کو سمجھ کے اس کا حل ڈھونڈیں گے. لیکن ایک ایسا دن بھی آ سکتا ہے کہ آپ خود ہی ٹیپ کھولیں اور شاور کے نیچے جائیں حسب معمولی سوچ کے ساتھ کہ لیو وارم پانی ہوگا، لیکن آپ کے سر پہ کھولتا ہوا پانی گرے. بتائیے، بچے کے منہ سے گرم پانی کی خبر سننا اور خود اپنے سر پہ گرم پانی کا گرنا، اس میں کوئی فرق ہے؟ بس یہی آج کے ہم مسلمانوں کا مسئلہ ہے. ہمیں کچھ علم تو ہے، ہم نے کچھ باتیں سنی سنائی تو ہوئی ہیں، لیکن پھر عمل نہیں بدل رہا. کسی بھی بات کو سننا اور پھر اس پہ ہمارا عمل نہ بدلنا بالکل اسی بات کی دلیل ہے. کیا؟ پہلی بات ہے کہ سنا ہی نہیں. آپ اسٹیپس نوٹ کر سکتے ہیں. پہلی بات ہے کہ ہم نے سنا ہی نہیں. جیسے آپ اپنے بچے کو بلائیں اور اس نے ہیڈ فون لگائے ہو تو اس بیچارے نے تو آپ کی بات سنی نہیں. آپ نے پکارا، پھر آپ 2-3 بار پکار کے غصے میں بھری ہوئی گئیں کہ یہ بات نہیں دے رہا میری، اور جو میں کہہ رہی ہوں وہ پکڑا نہیں رہا. لیکن آپ نے آ کے دیکھا کہ اس نے تو ہیڈ فون لگایا ہوا. سچ بتائیے ماں کے ناطے کیا کریں گی؟ غصہ تو آپ کو بہت آیا ہوا تھا اس پہ، کیونکہ یہ میری سن کے نہیں مان رہا. لیکن تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا. کس طرح؟ کیا کہ اس نے تو سنا ہی نہیں ہے، اس تک تو میری آواز پہنچی نہیں ہے. تو آپ کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا. گو کہ آپ پھر اس پہ ڈانٹنا شروع ہو جائیں گی، یہ کیا کان کو لگائے رکھتے، اتارو اس کو. مطلب پھر ماؤں کا جو سٹائل ہوتا ہے نا، دیسی سٹائل، وہ شروع ہو جائے گا اور ہم بس ایسی ٹون میں بات کرنے لگ جائیں گے. اب دوسری صورت یہ ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں، آپ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا وہ کوشچن مجھے دیجیے، اور بچہ پورے کانوں سے سن بھی رہا، آواز بھی پہنچ گئی ہے، لیکن ٹچ سے مس نہیں ہو رہا کیونکہ اسکرین نے اس کو مغف کیا ہوگا. کوئی گیم ہے جس میں مگن ہے. سچ بتائیے، پہلی صورت میں غصہ زیادہ آئے گا یا اس صورت میں؟ اس میں آئے گا. جب سن لیا، جب ماں کی آواز پہنچ گئی تو پھر کیوں نہیں سنا تم نے، پھر کیوں نہیں اٹھے؟ تو بس اس سے سمجھیے، جتنا غصہ ہمیں اپنے بچے پہ اس وقت آتا ہے جب وہ ہماری بات سن بھی لے، سمجھ بھی لے، ہماری لینگویج بھی اس کو سمجھ آ جائے، پھر نہ اٹھے. اللہ کو بندے پہ کتنا غصہ آئے گا اس وقت جب سب سنتے، جانتے، بوجھتے ہوئے پھر نہ مانے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارا علم آخرت، فکر آخرت میں ڈھل چکا ہوتا تو دنیا اس سے بہت مختلف ہوتی جس میں آج میں اور آپ جی رہے ہیں. لوگ کہتے ارے میں نے جھوٹ بول دیا، میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، کیونکہ یقین ہے کہ روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں بولتے. پھر ہم کبھی کبھار سنتے وہاں فلاں شخص نے غیبت کر دی، کیونکہ یقین ہے کہ غیبت زبان کے تالے نہ بن جائے، اور غیبت تو میری نیکیوں کو لے جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جو غیبتیں کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں قیامت کے دن غائب کر دی جائیں گی. اب آپ کو یقین ہے آپ نے اتنی محنت سے نیکی کی، آپ نے تہجد میں رات کو جا کر عبادت کی، اتنا لمبا روزہ رکھا، گرمی کا روزہ رکھا، لیکن وہ چلا گیا ویسٹ میں، بن میں چلا گیا، ٹریش میں چلا گیا، ڈیلیٹ ہو گیا آپ کی غیبتوں کی وجہ سے. تو کیا آپ پر میں غیبت کریں گے؟ تو کیا پتہ چلا کہ جب تک عمل نہیں بدلتا، ہم اپنے عمل کے حساب سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا، بس سے مسنا ہو انسان صرف اس وجہ سے کہ بس ٹھیک ہے جو ہونا تو وہ ہو جائے گا. تو کیا پتہ چلا کہ آج خود سے اکیلے میں بیٹھ کر پوچھیں گے واقعی مجھے پتا ہے کہ آخرت آنی ہے؟ کیا واقعی مجھے موت کا یقین ہے؟ خود سے 4 سوال تو کریں. کیا مجھ پہ موت آنی ہے؟ کب آئے گی؟ کہاں ہوگی؟ میں کس حال میں ہوگی؟ گرمی ہوگی کہ سردی ہوگی؟ رات کو آئے گی کہ دن کو آئے گی؟
اور جب موت آنی ہے، جب والنازعات غرقا والناشطات نشطا کی کیفیت ہوگی، جب روح کھنچ رہی ہوگی، جب بدن کے بند کھل رہے ہوں گے، اس وقت میری کیفیت کیا ہوگی؟ اور جب سانس کی ڈوریاں ٹوٹتی ہیں تو اگلے جہان سے رابطہ ٹوٹ جاتا، اگلے جہان سے رابطہ جڑ جاتا ہے، جیسے کہ میری کال آپ سے ڈسکنیکٹ ہو اور کسی اور کی کال میرے ساتھ مل جائے۔ اس دنیا سے جانے کا نام، منتقل ہونے کا نام آخرت ہے۔ آپ اردو میں ایک جملہ بہت شروع سے سنتے تھے، آج تو ہماری اردو بھی خراب ہو گئی نا، کہ 4 لفظ انگلش کے نہ آئے تو ہماری اردو میں نہیں پوری ہوتی۔ کیا کہتے تھے پہلے؟ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ انتقال لفظ سے مراد کیا ہے؟ منتقل ہو گئے۔ نون قاف لام نقل، نقل و مکانی اردو کا لفظ ہے۔ کیا پتہ چلا کہ فلاں ٹرانسفر ہو گئے۔ آج ہم کچھ اور کہتے ہیں، ہی از ایکسپائرڈ، he has gone, he died، ہاں ٹون بدل گئی ہے۔ موت فنا کا نام نہیں، موت منتقلی کا نام ہے۔ یعنی موت کی صورت میں انسان ختم نہیں ہوتا، صرف ہوتا کہ کس جہان سے ایک دوسرے جہان میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس دنیا میں جو چیزیں اس کو دکھتی ہیں وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں اس دنیا سے۔ یقین کیجیے اگر ہمیں عقیدہ آخرت کی اصلاح کا موقع مل جائے نا تو ہماری دعا میں رنگ پڑ جائے۔ یہ تو ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں دعائیں نہیں قبول ہو رہی، پتہ نہیں اللہ نے میری سننی نہیں، پتہ نہیں میں نے کوئی گناہ کر دیا ہے، اور کتنے مسکنسیپشن ہیں دعا کے معاملے میں ہمارے اللہ کی بنا۔ اور بعض تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ساڑی سندا نہیں تو نہ دی موڑدا نہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میں نے اللہ کا کیا بگاڑا۔ یاد رکھیے توبہ کے دن ہے، توبہ کرنی ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، دنیا میں نہیں سن رہا، فوراً نہیں سن رہا، آخرت میں آ جائے گی وہ بات آپ کے سامنے، اور آخرت تو نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ کچھ لوگ اولاد نہیں ہے، آپ کا کیا خیال ہے وہ ساری زندگی دعا نہیں مانگتے رہے اولاد کی؟ نہیں دی اللہ نے۔ مثال ہے، کوئی غریب ہے، پیدا بھی غربت میں ہوا اور آخری زندگی تک بھی غربت تھی، کیا اس نے مال نہیں مانگا تھا؟ مانگا تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ دعا کا تیسرا درجہ، اس کی دعا کو محفوظ کر لیا اس دن کے لیے کہ جب وہ دن آئے گا تو بہت بڑی مشکلات کا انسان شکار ہو۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گا کہ میں نے اس دنیا کو جو بہت سمجھا تھا یہ تو کھیل تھا، یہ دنیا کیا تھی۔ دیکھیے آج نیڈس نہیں پوری ہوئی، وانٹس نہیں پوری ہوئی، کیا ہوا؟ 30 40 50 60 سال اس کے بعد ختم، بلکہ اس کو دنیا سے جانا زیادہ مشکل لگے گا جس کی یہاں بہت دنیا کی دعائیں قبول ہو گئی۔ لیکن ایک شخص ہے اپنے گھر سے اٹھ کر دوسرے شہر میں موو ہوتا ہے، جس کے پاس سامان ہوا اس کو زیادہ مشکل لگے گا یا جس کے پاس زیادہ؟ جس کے پاؤں اس شہر میں اور اس ملک میں گڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے چھوڑ کے کسی اور جگہ جانا اور سیٹ ہونا آسان ہے کہ دوسرے کے لیے؟ سب کو پتا۔ تو جب دنیا ہی کے لیے دعائیں ہو، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، مجھ سے کوئی نہیں کہتا، لیکن سورۃ بقرہ میں اللہ نے کہا ایک ایسا کردار ہے، اس کی ایک ہی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، پہلا دنیا میں دے دے، دنیا میں دے دے، اور پوری بات بھی نہیں کہتا، مطلب یہ کہ حلال سے دے دے، حرام سے دے دے، کسی کا حق مار لوں، کسی سے لے لوں، چھین لوں، مل جائے تو اس سے خود فائدہ اٹھاؤں نہ اٹھاؤں، خود انجوائے کروں نہ کروں، اور وہ ہر وقت ایک مشین بن کر مال کمانے لگتا۔ اور اگر دل پر دعا میں حسنہ نہ لگانے کی وجہ سے اللہ نے کہا فرشتوں اس کی دعا قبول کر دو، یہ ہر وقت ربی زدنی مالا، رب مال دے دے، مال بڑھا دے، ربی زدنی مالا، ربی زدنی بیتن، گھر بڑا کر دے۔ اب اس بندہ حسنہ کی شرط کے بغیر جب دعا مانگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے دو اس کو فرشتوں، جو مانگ رہا دے دو۔ اب سوچیے ذرا کہ جو مانگا اس میں حرام یا شبہ یا کوئی اور ایسا عنصر شامل ہو گیا جو ناجائز ہے، مثلا رشوت سے لینے لگ گیا جو بالکل جائز نہیں ہے، کہیں غبن دھوکے بازی فراڈ کے ساتھ لینے لگا، اب وہ تو بڑا خوش ہے، کہیں اور جو سب کو پتہ پڑ گیا، اب کیا زندگی مال مال تو مال مال مال، اللہ کے ساری زندگی کہتا ہے میرا میرا مال میرا مال، حالن اس کے بال چیزیں نمبر اس نے کھایا اور جسم زندگی بن کے نکل گیا، دوسری بات جو پہنا اوڑا اور کپڑے بن گئے،
اور تیسری چیز اپنے ہاتھ سے آخرت کی تجوریوں میں جمع کر دیا. یہ کام مرنے کے بعد، آخرت کے مراحل سے گزرنے کے بعد اس کو وہاں بیلٹ پہ نظر آئیں گے. انسان دنیا میں کہتا ہے فلاں لمیٹڈ بینک، کمرشل بینک لمیٹڈ. آخرت کا ان لمیٹڈ بینک جس میں جمع کر دیا تو وہاں جا کر مل جائے گا. ہوا کیا، ساری زندگی کماتے رہے، کتنے جراثیم آگے اس میں، حرام کے، شبہ کے، شک کے، اور اچانک موت آ گئی. اللہ بچا کے رکھے. بابا کا وقت نہیں رہا، اصلاح کی گنجائش نہیں تھی، اور وہ مال حرام اور مال مشکوک اور مال نافرمانی جمع کر کے جو پیچھے ڈھیروں جائیدادیں چھوڑ کے چلا گیا. مثلا 4 بچے بھی چھوڑے. دنیا کہے گی کتنا چھوڑ کے گیا بچوں کے لیے. بچے بھی خوش ہیں کہ ماشاءاللہ ابا نے کتنے، تو 4 تو گھر ہی چھوڑ گئے ہم چاروں کے لیے، اور فلاں فلاں اور میرا آقا. قبر میں جاتے ہی جب اس سے 3 سوال پوچھے جائیں گے، من ربک، من رسولک، اور ما دینک. تمہارا رب کون تھا، تمہارا رسول کون تھا، اور تمہارا دین کیا تھا. ادھر ہی سارا پول کھل جانا ہے. توحید اچھی تھی، اس کی عقیدہ اچھا تھا، وہ کہہ دے گا ربی اللہ، کہ اللہ تو ہی رب تھا، میں نے تو ساری زندگی تجھے ہی پکارا، اور میرا یقین تھا کہ تو ہی میرا مالک ہے. الحمدللہ. چلیے دوسرا سوال، ما رسولو کا، رسول کون تھا. اب ایسے گانے جانے والے کو رسول سے بھی بڑی محبت ہے اللہ کے حکم سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیتا. یہ پرچہ بھی کلیئر ہے. تیسرے سوال پہ پہنچتے ہیں، ما دینو کا. اب مجھے بتائیے، جب دین کا سوال آئے گا، اگر وہ دین سیکھا نہیں، سمجھا نہیں، جانا نہیں، پڑھا نہیں، آگے نہیں پہنچایا کسی کی بات کو جو پتا تھی کہ بہت اچھی بات ہے، وہاں کیا جواب دے گا. پھر وہی روایتیں اور کہاوتیں ہوں گی، اور ماں باپ کے طور طریقوں کو وہ دین کہے گا، معاشرے کے نام کو وہ دین کہے گا، کچھ ریچولز کا نام لے دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی توحید پختہ نہیں تھی وہ پہلے سوال کے جواب میں بھی فیل ہو جائے گا. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ٹھیک نہ سمجھا، کبھی ایگزیجریشن کی، کبھی غلط کیا، کبھی گھٹایا، کبھی بڑھایا، کبھی گستاخیاں کر دی ان کی شان میں، وہ دوسرے سوال میں فیل ہوگا. اور جس نے دین اسلام کو نہ سمجھا، نہ عمل کیا، کچھ پہ کیا، کچھ پہ نہ کیا، وہ تیسرے میں بھی فیل ہو جائے گا. دین اسلام کے سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کو حلال سے کمانا تھا، یہ ادھر اٹکا پڑا. بچے جائیداد کے بارے میں ہو سکتا ہے جھگڑنے شروع ہو جائیں، کیونکہ 3 سے 4 دن شروع ہونے والے ہوں گے، اور یہ اس کی پکڑ کا شکار ہوگا. استاذہ ٹائم بتائیے اب اس مال سے کیا ملا. پیچھے جھگڑے، بہن بھائیوں کے آپس میں مخالفے، اور کیا کچھ. اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو وہ اولاد جن کو دین نہ دیا، جن کو موقع نہیں ملا تربیت کرنے کا، جن کی، کیونکہ مال تو کمانا تو صبح سے نکلتے سے شام تک مشین بن کے گھر آتے تھے. آج لاک ڈاؤن کے دنوں میں ہر بھائی پریشان دکھتا، ہر بہن پریشان دکھتی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. لیکن آج بھی وہ لوگ مطمئن آرام سے پرسکون بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں رزق اللہ نے دینا، بٹر بھی، اللہ اس وبا کو دور تو کر دے، اللہ اس لاک ڈاؤن سے آپ کو مجھے نجات دے. ہم سب کی یہ دعا بھی ہے، خواہش بھی ہے. لیکن پریشان کون ہے زیادہ؟ جس کی ہر وقت کی نظر مال تھی، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو ٹائم نہ دے سکے ماں باپ، بیویاں بھی کام پہ، باپ بھی کام پہ، تو وہ معصوم بچے سارا دن کیا کریں، کدھر جائیں، کیا دیکھیں، یہ باپ کو مجھے تو نہیں پتا نا. بالکل اسی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ جب اس طرح کی زندگی گزار کے ہم آگے پہنچیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اس کو لائیے. ابھی تو قبر کے 3 سوال سمجھے ہیں نا. ادھر ہی پتا چل گیا کہ مال ٹھیک نہیں کمایا تھا. ذرا روز حشر کے بھی 4-5 سوال لے لیجیے، کیونکہ ایک بڑا قیمتی سفر شروع کرنے والے ہیں، تو ہمارے بیسک درست ہونے چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور میرا یہی ہمارے وقت کی تکمیل ہوگی. آپ کو مجھے الرٹ دے دیجیے گا جہاں تک، کیونکہ آج تھوڑی سی شروع میں ٹیکنیکل ایشوز پہ بات ہوئی، پرابلم تھی تو نہیں، لیکن انشاءاللہ جتنا بھی آپ کو میں دے سکی میں ضرور دینے چاہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ. آدم کا بیٹا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکے گا
اس کو آپ کہہ لینا، بچوں کو بھی غصے میں مائیں کہتے ہیں اسٹل، اسٹاپ. اور لفظ بھی بولتی ہیں وہ میں نہیں بولنا چاہ رہی اور آپ کو بھی نہیں بولنے چاہیے. بہت غصہ آتا ہے نا جب آپ کو کسی پہ، تو کہتے چپ. جھگڑا ہو رہا ہے میاں بیوی کا، بیوی آگے سے جواب دینا چاہتی، شوہر کہتا ہے اسٹاپ. اور اسی طرح ہر ایک کر سکتا ہے، کرتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو روک لیں گے. اسٹے ہیئر لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ. اور آج ہم نے دورہ قرآن میں 7واں پارہ شروع کیا. کتنی دفعہ یہ آیت گزری، وَإِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ وَإِذَا وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ. تو کیا پتہ چلا کہ قیامت کے دن ایک پیشی تو ہونی ہے. اور یاد رکھیے السلام علیکم استاذہ جی. اللہ کے ساتھ بہت ساری پیشیاں. اگر آپ فکر آخرت کا موضوع لیتے ہیں تو میں آپ کو وہ ساری پیشیوں کے نام دوں. ہاتھوں کے طوطے اڑنے لگتے ہیں مسلمان کے لیے اور سب کے. لیکن یہاں صرف اس حدیث پہ ہم بات پوری کریں گے کہ قدم نہیں ہلیں گے. یہ ایسے ہی کہ آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے اور کچھ شک ہوا ایئرپورٹ والوں کو، وہ کہتے سر اسٹاپ ہے. پھر آپ اپنا نام سن لیتے ہیں کہ ذرا آپ بارڈر پہ تو آئیے. ہاتھوں کے طوطے نہیں اٹھنے لگتے. بس اسی کو رکھیے. خوف کا عالم ہوگا. اور سوالوں میں سے پہلا سوال ان عمری ہی فی وافناہ، زندگی کہاں فنا کر کے آگے. Where did you spend your life? زندگی کہاں لگی، کیا کیا. What was your purpose of life? تمہاری زندگی کیا ہو رہی، تمہاری کوششیں کیا تھی. چلیے خود سے پوچھتے ہیں کیا ہم اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ اسی پر ہم اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں اور اس پر غور و فکر کیجئے. بڑا اچھا پوائنٹ آخر میں ہمیں ملا کہ ہم اپنی زندگی کے وہ تمام کام جو کرتے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کریں. استاذہ آپ کا وقت دینے کا بے انتہا شکریہ اور بہت ہی اچھی معلومات کی باتیں آپ نے ہمیں بتائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ کو مت بھولیے گا. آپ اس کو سبسکرائب کیجئے گا، اپنے سوالات یہاں بھیجیے گا اور اپنے سوالات کے جواب لیجئے گا. مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگ بہت سوال کرنا چاہتے تھے لیکن الحمدللہ ٹاک اتنی دلچسپ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.